علیہ وسلم تسلیما۔ بآواز بلند مل کر پڑھیے اللہ صحابی سیدنا اللہم محمد وعلا آل سیدنا محمد وصحابی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، فخر کائنات، فخر موجودات، شان دو عالم، جان دو عالم، روح کائنات، فخر کائنات، فخر الرسل، نبی کل، ہادی السبل، دانائے حضوب، عرب دے محبوب، امت کے پیارے، احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود شریف دا نذرانہ پیش کرن تو بعد نہایت ہی ادب کے لائق واجب الاحترام نمازی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک جانتا ہے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جب نفسی کا عالم ہوگا، کوئی باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، کوئی بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، کوئی ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، اور کوئی بیٹی ماں کی نہیں ہوگی، کوئی بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، کوئی دوست دوست کا نہیں ہوگا، کوئی بھی کسی کا نہیں ہوگا۔ محشر کے میدان نفسی پڑی ہوگی کہ بس میری جان بچ جائے، بس میری جان بچ جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت 3 قسم دے ایسے بندے نے کہ جڑے اللہ تبارک و تعالی دے رحمت دے عرش دے سائے دے تلے ہوں گے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ کیڑے 3 بندے نے خوش قسمت جڑے رب کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا وہ شخص ہے کہ جڑا کسے مصیبت زدہ دی مصیبت نو دور کر دیتا ہے، کسے دکھی دے دکھ نو دور کر دیتا ہے، ان دی پریشانی ان دی مدد کر دیتا ہے۔ فرمایا کل وہی بندہ رب کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ دوسرا فرمایا وہ شخص ہے جو نبی علیہ السلام کی سنت کو اجاگر کرتا ہے، جو نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی تلقین کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنا لو۔ فرمایا وہ بھی رب کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور تیسرا فرمایا وہ شخص ہے جو نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرتا ہوگا۔ یہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جو کل قیامت کے روز رب کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور دعا ہے یہی 3 امر رب ذوالجلال ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کوئی کسی کے کام آ جائے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں نا
کہ کون خوشحال زندگی بسر کر رہا ہے، اس کو تکلیف کہاں سے پہنچانی ہے۔ ہم مسلمان بحیثیت مسلمان ہمارا کردار ماشاءاللہ اتنا خوشحال، یہ تو بڑا سوکھا ہو گیا ہے، دیکھو اتنا مال آیا کتوں ہے، پھر جناب انہوں تکلیفاں اذیتاں پہنچان دی کوشش کرنے جیسی لگ جانے ہیں، بذات خود ہوتے ہم خود پریشان ہیں، کسی اور کو پریشان کرنے کے بجائے خود پریشانی میں مبتلا ہے، پھر بھی رب اسے خوشحال زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کا تم اچھا سوچو گے تمہارے ساتھ خود بخود اچھا ہو جائے گا، کسی کا تم برا سوچو گے تمہارے ساتھ بھی برا ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا جیسی کرنی ویسی بھرنی، اگر نہ مانے تو کر کے دے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، اگر نہ مانے تو مر کے دے۔ اب آپ ذی بکار یہ تو فضائل تھے درود پاک کے حوالے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اجاگر کرنے کے حوالے سے، کسی غریب کسی مسکین لاچار بے بس کی مدد کرنے کے حوالے سے میں نے حدیث سنائی، لیکن جو میرا موضوع ہے اس موضوع کی جانب آتے ہیں، چونکہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ذی قعدہ، اور اس کے بعد ذو الحجہ، پھر 10 ذو الحجہ کو آپ لوگ جانتے ہیں حج اکبر بھی، اور اس کے ساتھ قربانی بھی لوگ کرتے ہیں۔ اور قربانی کیوں کرتے ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اجاگر کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس حوالے سے چند چیزیں آپ لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، جس طرح ہر سال ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہوتے ہیں اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی قربانی تک جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کی توفیق کے ساتھ میں ذکر کرتا جاؤں گا۔ دعائے خالق کائنات ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، نمرود جو تھا، کون جی؟ اونچی بولو، کون؟ یہ دنیا کا سب سے پہلا بادشاہ تھا، دنیا کا سب سے پہلا بادشاہ۔ اس وقت بادشاہت کا تصور ہی نہیں ہوا کرتا تھا، اور بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس کی 800 سال عمر تھی، اور بعض تو یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ اس نے 1700 سال تو حکومت کی ہے، بادشاہت اس کی رہی۔ ادھر ایک نمرود تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہوا، ادھر ایک فرعون تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہوا تھا۔ یہ دونوں شخص ایسے ہیں کہ جن کے کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا، اور انہیں بخار کا تو علم ہی نہیں ہوتا تھا، اور جب تک اس نے ظلم و ستم کیے لوگوں پر، رب اسے ڈھیل دیتا تھا، رب نے اسے ڈھیل دی، اس کو مہلت دیتا رہا، اور جب اس نے سامنا کیا اللہ کے خلیل کا، جب اس نے سامنا کیا اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، تو اللہ نے کسی نے غرق کر کے مار دیتا، کسی نے ذلیل کر کے مار دیتا۔ لیکن جب تک اللہ سے وہ جنگ کرتے ہیں رب میں مولا دیتا ہے، لیکن جب باری آ جائے ان کے نبیوں کی پھر رب مولا نہیں دیتا انہیں۔ اور یہ وقت کا ظالم بادشاہ تھا، اور اس نے اس زمین پر اعلان کر دیا کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھے سجدہ کرو، میں تمہارا رب ہوں، مجھے سجدہ کرو۔ اور یہ اتنا ظالم تھا، اگر اس کے محل میں آ کر کوئی اسے سجدہ نہ کرتا تو اسے عبرتناک یہ سزا دیتا۔ کیا سزا دیتا؟ کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیتا، اسے قتل کروا دیتا۔ اور کوئی اس کے پاس آتا مال لینے کے لیے، اناج لینے کے لیے، تو یہ کہتا پہلے مجھے سجدہ کرو، پھر جب وہ سجدہ کرتے پھر کہتا بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تو وہ آگے سے کہتے تو ہمارا رب ہے، تو اسے اناج ملتا، وگرنہ اناج بھی نہیں دیتا تھا۔ اس کے چاہنے والے، اس کے پادری، اس کے آگے پیچھے ارد گرد آس پاس جتنے بھی لوگ رہتے تھے وہ آ کر اسے سجدہ کرتے تھے اور اس کے بت بنائے ہوئے تھے اور ان کی یہ پوجا کیا کرتے تھے۔ ادھر ایک میرا رب ہے جو خود فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، رب فرماتا ہے کیا؟ فرمایا یہ جو پتے بھی ہلتے ہیں یہ بھی میری مرضی سے ہلتے ہیں، یہ جون جولائی کا موسم ہو گرمیوں کا اور اس میں بھی میں ٹھنڈ کر دوں تو یہ بھی میری مرضی سے ہوتی ہے۔ فرمایا اگر تم اس کے علاوہ آؤ، مال کسی کو دے کر میں دیتا ہوں تو یہ بھی میری مرضی ہے، کسی کو دے کر لے لیتا ہوں یہ بھی میری مرضی ہے۔ فرمایا اپنے موجود وال ویکھو تو صحیح، کسی نے میں 2 اکھاں دیتیاں نے تو یہ بھی میری مرضی ہے،
کسی نے ایک دیتی ہے تو یہ بھی میری مرضی ہے، کسی نے ایک بھی نہیں دیتی یہ بھی میری مرضی ہے۔ فرمایا کسی کو میں نے پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک سالم الاعضاء بنایا ہے، یہ بھی میری مرضی ہے۔ فرمایا کسی کو پاؤں دیے تو یہ بھی میری مرضی، کسی کو ٹانگیں دی تو یہ بھی میری مرضی، کسی کو ایک ٹانگ دی، کسی کو دو دی، کسی کو ایک ہاتھ دیا، کسی کو دونوں دیے۔ فرمایا یہ بھی میری مرضی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ ہر چیز پر میری قدرت ہے، اور میں جب چاہتا ہوں اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب تک میں کہتا ہوں کسی چیز کو ہو جا، کن ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے، فیکون وہ ہو جاتی ہے۔ ادھر نمرود تھا، فرمایا تجھے میں مہلت دے رہا ہوں، لیکن جب اللہ کا نبی خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو پھر اللہ نے اسے مہلت نہیں دی، پھر اسے غرق تباہ و برباد کیا۔ اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ اس نے نا خواب دیکھا تھا، نمرود نے اونچی بولا جی، نمرود نے خواب دیکھا تھا۔ کیا خواب دیکھا تھا؟ اس نے دیکھا جی آسمان سے ایک ستارہ ہے، وہ زمین پر گرتا اور اس کی روشنی پورے جہان میں پھیل جاتی اور وہ ستارہ غائب ہو جاتا ہے۔ اور یہ جب اپنے تخت پر بیٹھتا تھا نا، اس کے بعد 400 کم و بیش 400 نجومی بیٹھا کرتے تھے، اور یہ ان سے کہتا تھا کہ آنے والے احوال مجھے بتاؤ کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا۔ نجومیوں سے یہ خبر لیا کرتا تھا، 400 نجومی اس کے بعد بیٹھا کرتے تھے۔ اس نے نجومیوں کو خواب سنایا، کہا کہ اس خواب کی تعبیر مجھے بتاؤ۔ اگلا دن جب آیا نا تو سارے نجومی بیٹھیں گے، اپنے تخت پر آ کر بیٹھتا ہے، سارے نجومیوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ نمرود کہتا ہے بھائی کیا ہو گیا تمہیں، تم اپنی گردنیں اٹھاؤ، کچھ بولتے کیوں نہیں ہو، کچھ بولو۔ تو نجومی کہنے لگے نمرود سے، اے بادشاہ تیرے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہ بات اصل میں یہ ہے کہ جو تو نے خواب کا کہا تھا نا کہ اس خواب کی تعبیر بتاؤ، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب باب الشہر کے اندر ایک ایسے بچے کی ولادت ہونے والی ہے کہ جب وہ بچہ اس دنیا میں آئے گا تو اس کی وجہ سے یہ تیری سلطنت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی اور تجھے بھی وہ تباہ و برباد کر دے گا۔ جب یہ بات کی نا، نمرود کہنے لگا یہ کون سی بڑی بات ہے، میں وہ بچہ ہی پیدا نہیں ہونے دوں گا، جب وہ بچہ آئے گا تو میں اسے پیدا ہی نہیں ہونے دیتا۔ اس نے اعلان کروا دیا کہ کوئی شوہر اپنی بیویوں کے پاس نہ جائے، اور جن عورتوں کے پیٹ میں بچے تھے، جو عورتیں حاملہ تھیں، ان کو اپنے محل کے اندر بلوا کر معاذ اللہ ان کے حمل گروا دیے، اور جن بچوں کی پیدائش ہو چکی تھی انہیں اس نے قتل کروا دیے نمرود نے، کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو۔ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اس عقل کے اندھے کو پتہ نہیں لیا قضی اللہ امرا کان مفعولا، کہ جب رب فرماتا ہے کہ جس چیز کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ ہو کر رہتی ہے، وہ ہو کر رہتی ہے۔ ان قریب چنانچہ اس نے یہ اعلان کروا دیا، پابندیاں لگوا دی، جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کو ماری جا رہا ہے۔ تو جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماں کے شکم میں آنا تھا، نجومی نے رولا ڈال دیا، انہوں نے کہا جی آج رات وہ بچہ جو ہے اپنے ماں کے شکم میں آئے گا۔ اس نے اعلان کر دیا باب الشہر کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں نا، جتنے بھی لوگ جنگلوں کی طرف چلے جائیں، مرد جنگلوں کی طرف چلے جائیں۔ اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی حضرت طارق ان کا نام تھا، ان کی ڈیوٹی، یہ فوجی تھے اس وقت، ان کی ڈیوٹی انہی کے گھر کے باہر لگا دی۔ اللہ کے حکم سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں کے شکم میں آ گئے۔ جب ماں کے شکم میں ادھر نجومی نے رولا بھی ڈالا، انہوں نے کہا جی آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں سب کو مروا دوں گا، وہ ماں کے شکم میں آ گیا ہے، ماں کے شکم میں آ گیا۔ اب اس نے سختائی اور کرنی شروع کر دی، سب جگہ پر پہرے دار کھڑے کر دیے، جو بچہ ہوتا ہے اس کو ماری جاؤ ماری جاؤ۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں کے شکم میں آ گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ عام بچہ نہیں ہے، عام بچہ نہیں ہے۔ اور انہیں اس بات کی بھی خبر تھی، اس بات میں توجہ کو نہیں سملے پر انہیں ان کی ماں والدہ ماجدہ کو اس بات کی خبر تھی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بیٹا ہے، بیٹی نہیں ہے، بیٹا ہے بیٹی نہیں۔ اب شاید آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے
کہ اس وقت تو یہ جدید دور تھا ہی نہیں. جس طرح آج تو جناب مشینوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہو تو وہ کہتے ہیں چیک تو کروائیں بیٹا ہے یا بیٹی ہے. ہاں جی، بیٹا ہو تو خوشیاں مناتے ہیں، بیٹی ہو تو پھر پریشان. حالانکہ یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے. مسئلہ یاد رکھنا، جو جا کر اپنی بیویوں کو لے کر جاتے ہیں نا چیک کروانے کے لیے، یہ بھی شرعی طور پر جائز نہیں ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جو اللہ کی قدرت سے جو آئے گا دیکھ لینا، آ جائے گا. اللہ نے دینا ہے سب کچھ. بیٹا بھی اللہ دیتا ہے، بیٹی بھی اللہ دیتی ہے. تم کیوں اس کی قدرت کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ یہ چیز جائز نہیں ہے شرعی طور پر. بہرحال اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تو یہ نہیں تھا، تو انہیں کس بات کی کیسے خبر ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب مفسرین کرام نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں کے شکم میں تھے نا، ان کی والدہ ماجدہ خواب کے اندر دیکھتی ہیں اللہ کے ولی، اللہ کے دوست آ کر ان کی والدہ ماجدہ کو مبارک دیتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں مبارک ہو، تمہارے میں پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اللہ کا خلیل ہوگا، وہ اللہ کا خلیل ہو. ادھر حضرت آمنہ رضی اللہ السلام اللہ علیہ آپ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی جب نبی علیہ السلام میرے شکم میں تھے نا تو باری باری سارے نبی آ کر مجھے مبارکباد دیا کرتے تھے، مبارک ہو تمہیں، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے. تو ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں کے شکم میں ان کی والدہ ماجدہ کو پہلے خبر ہو گئی. چنانچہ المختصر کہ جب ولادت کا وقت آیا تو وہ پریشان ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کہ اگر یہاں پر اس کی پیدائش ہوتی ہے تو یہ تو ظالم مروا دے گا، شہید کروا دے گا. ذہن میں بات آئی تو پہاڑوں کی طرف رخ کر دیا. جب پہاڑوں کی طرف گئی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، ایک غار تھی اور اس غار کے اندر پہنچی. وہاں پر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے. اچھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے نا تو ظاہر سی بات ہے ماں کو تکلیف تو ہوتی ہے، ماں کو تکلیف تو ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ فرماتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. فرماتی ہے غار میں اندھیرا تھا اور جب حضرت ابراہیم کی ولادت ہوتی ہے پیشانی سے ایک ایسا نور جگمگا اٹھتا ہے کہ پوری غار روشن ہو جاتی ہے، پوری غار روشن ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر اور غار کے آگے نا پتھر دے کر آ گئی. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، تیسرا دن بھی گزر گیا، 3 دن گزر گئے تو میں نہ گئی. 3 دن بعد خیال آیا جا کر حضرت اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو پتہ لوں. فرماتی 3 دن کے بعد جاتی ہوں نا، اب نظارے سارے بدل چکے ہیں، اب منظر سارے بدل چکے ہیں. مطلب ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ جو چیزیں ہیں نا ساری چیزیں میرا استقبال کرنے کے لیے آ رہی ہیں. اور ماتی میں اس پتھر کے بعد پہنچی جو پتھر میں نے اپنے ہاتھ سے رکھا تھا اور غار کو بند کیا تھا. ابھی میں پہنچی تھی، ہاتھ لگانے لگی تو وہ پتھر خود بخود ہٹ جاتا ہے. کیوں؟ وہ پتھر بھی جانتا تھا یہ اللہ کے خلیل کی ماں ہے، یہ اللہ کے خلیل کی ماں ہے. فرماتی وہ پتھر خود بخود ہٹ جاتا ہے. فرماتی اندر میں جب گئی نا 3 دن ہو گئے، ماں کا دودھ بھی نہیں پیا اور بھی کچھ نہیں کھایا. تو میں کیا دیکھتی ہوں اپنے شہزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ انہوں نے منہ میں انگلی ڈالی ہوئی اور کھیل رہے ہیں. پھر میں نے ذرا تفکر کیا، جب غور کیا تو میں کیا دیکھتی ہوں انگلی ایک کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ پی رہے ہیں، کچھ نوش فرما رہے ہیں. اور میں نے جب انگلی نکالی تو میں نے کیا دیکھا، اسی ایک انگلی دے وچوں ایک دودھ دی نہر جاری ہے تو ایک شہد دی نہر جاری ہو رہی ہے. ایک دودھ دی نہر ایک وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. احباب ذی وقار، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ فرماتی میں سمجھ گئی ہی بچہ ہے جنہیں پیچھے ہزاروں بچے نمرود نے قتل کر دیتے ہیں. فرماندیاں نے وقت چلتا رہا، جب 7.5 سال یا 8 سال دی عمر کو پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو میں گئی نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ماں اس دنیا تو علاوہ بھی کوئی اور دنیا ہے؟ میں کیا بالکل ہے. میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باہر لے کر آئی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں سورج کی چمک، جانور ہیں، پودے ہیں، سب کچھ ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئے تو پہلا سوال کیا
پہلا سوال یہ تھا کہ اے ماں بتاؤ میرا رب کون ہے. رب کا معنی ہے نا پالنے والا, کہ میرا رب کون ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کہتی ہے تیرا رب میں ہوں کیونکہ میں تجھے پالتی ہوں. پھر کہا آپ کا رب کون ہے؟ کہا میرا رب میرا شوہر آپ کے باپ ہیں. کہا ان کا رب کون ہے؟ کہا ان کا رب جو ہے نمرود ہے. کہا نمرود کا رب کون ہے؟ جب یہ بات کی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ موجودہ سمجھ گئی یہ وہی بچہ ہے, یہ وہی بچہ ہے. لے گئی جلدی سے اندر اور 8 یا 8.5 سال کی عمر کو پہنچے. المختصر کر رہا ہوں, اس میں تو بڑی بڑی محسنین کرام نے باتیں لکھی ہیں کیونکہ منزل تک تو پہنچنا ہے نا, تو آپ لوگوں کو سمجھانا بھی ہے, واقعہ بھی یاد کرانا ہے. اب آپ اسی وقار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کو جب 8.5 سال کے بعد اس بات کی خبر دی, خوشخبری دی کہ ہمارا ایک بچہ ہوا تھا اور اللہ نے بڑا ہی خوبصورت بیٹا عطا فرمایا, بڑا نورانی چہرے والا ہے. جب حضرت کریم آقا علیہ السلام معراج سے واپس لوٹے نا تو فرمایا جد الانبیاء, میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑا ہی خوبصورت سا, بڑا ہی خوبصورت سا. صاحب نے عرض کیا رسول اللہ وہ کس طرح دے خوبصورت سن, ذرا سانو بھی دسو. اور میں جن نے میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ویکھڑا ہوئے وہ مینوں ویکھ لگے, انہاں دی شکل میرے نال ملدی جلدی سی, اتنے خوبصورت میرے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور جب آپ کے والد گرامی ملنے کے لیے آتے ہیں نا اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, تو جب چہرے پر نظر پڑتی ہے فوراً گلے سے لگا لیتے ہیں. اور فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ سے کہ اتنے نورانی چہرے والا میرا شہزادہ آپ نے مجھے اس سے چھپائے رکھا, مجھ سے بھی چھپائے رکھا, مجھے بتایا نہیں. المختصر وہ لے کر گھر جاتے ہیں. ان کے چاچا تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جن کا نام آزر تھا, اور ان کا کام کیا تھا, وہ بت بناتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا نا کہ 10.5 سال یا 12 سال کی عمر تھی کہ گھر میں ہی بت پرست تھی, اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ بت بناتے تھے اور ایسے بت بناتے تھے کہ ان جیسا کوئی بت بنا ہی نہیں سکتا تھا. بت بنا کر ان کا کام تھا بیچ دیا کرتے تھے. ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا آزر نے, اور اپنے شہزادے تھے ان کو بھی کہا کہ جاؤ جا کر یہ بت بیچ کر آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیو میں بیچ کے آنا. فرمایا پہلے تسی ایک لے جاؤ, جے اگر تسی اچھی قیمت تے انہوں بیچ کے آ گئے نا تو باقی پھر تو انہوں اور دیاں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی چچا زاد بھائی وہ سارے لے کر چل پڑے. بازار کے اندر جاتے ہیں, آزر کے بیٹے کہتے ہیں بت لے لو, اس سے دعائیں مانگو تو یہ دعائیں قبول کرتا ہے. دوسرا کہتا ہے اس سے بارش مانگو تو یہ بارش دیتا ہے. تیسرا کہتا ہے اس سے مال مانگو, دولت مانگو تو یہ مال دیتا ہے. چوتھا کہتا ہے اس سے اولاد مانگو تو یہ اولاد دیتا ہے. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے, انہوں نے بت کے گلے کے اندر رسی ڈالی اور گھسیٹنا شروع کر دیا. فرمایا اے بت لے لو, اے او بت ہے کہ اینو بلاؤ تو یہ بولتا ہی نہیں, اینو کچھ کہو تے سنتا ہی نہیں. فرمایا اے او بت ہے ان کو اگر اولاد مانگو تو اولاد بھی نہیں دینا. فرمایا اینو کچھ کھان دا کہنے تے کھاندا بھی نہیں, کوئی لینا چاہے تے لے لوے. ایک بوڑھی اماں تھی اوپر سے کھڑکی کھول کے کہتی ہے اے ابراہیم یہ بت مجھے دے دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں تیرا پہلے والا بت کتنے گیا ہے؟ تو وہ اماں کی کہندی ہے, وہ کہندی ہے وہ چور لے گئے نے. حضرت ابراہیم کی فرماتے نے جیڑا اپنی حفاظت نہیں کر سکتا تو وہ تیری کس طرح حفاظت کرے گا, وہ تیری حفاظت کس طرح کرے گا. جب یہ بات کی نا تو وہ بڑی اماں کہنے لگی اچھا کوئی ایسا بھی ہے جو ساری حفاظت کرے گا؟ میں ہاں وہ ایک ہی رب ہے, وہ رب العالمین ہے, وہ رب العالمین ہے. آؤ میں تمہیں اس کے دربار میں لے جاتا ہوں, اس کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں. اور بڑی اماں کہنے لگی اچھا ان کو جو مانگی وہ دے گا؟ کہاں دے گا. کہا اچھا اے دس ابراہیم اے جڑے بت نے نا انہاں نوں تاں اسی مال بھی دینے ہاں, اسی انہاں نوں تے دودھ بھی چڑھانے ہاں, تے انہاں نوں ہر رسومات جس طرح ہوندیاں نے وہ ساریاں ادا کرنی ہاں. تے دس تیرے رب نوں کی دینا پے گا, تیرے رب نوں کی دینا پے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب پر قربان جائیں, سنیے گا دل کے کانوں سے آپ کیا فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں بڑی اماں سے اماں میرا رب اوے کہ اندے کول مال منگو تے مال بھی اتنا عطا فرماتا ہے کہ کسی اور در تے جان دی ضرورت ہی نہیں پیندی. فرمایا اس سے اولاد مانگو تو وہ اولاد دیتا ہے. فرمایا اگر 100 برس کے گناہ ہوں آؤ میں تمہیں اس حقیقی رب سے ملا دوں. 100 برس کے گناہ ہوں ایک بار اس کی بارگاہ میں سجدہ کر لو, رب سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے, رب سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے.
وہ اما کہنے لگی جلدی کر ابراہیم میں اس رب نال ملا. تے حضرت ابراہیم نے فرمایا دے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ دینا تیرا کام ہے، اس رب نال ملانا میں ابراہیم دا کام ہے. تو اس وقت یہ بڑی مخالفت کیا کرتے تھے لوگوں میں، یہ بات بڑی معروف ہو گئی تھی کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہ بتوں کے بڑے مخالف ہیں، اور لوگ کہتے تھے یہ وہ ہے جو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں. وہ اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ حق پر کھڑا ہونا، بڑے امتحانات دینے پڑتے ہیں. اگر آج ہمیں ایک چھوٹی سی سوئی بھی چبھ جائے تو ہم دین سے پیچھا ڈرتے ہیں، کہتے ہیں اسی ٹھیکہ لے، باقی کوئی نہیں. اور پھر یہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے شمار مال اور دولت عطا فرما دیے. اتنے اونٹ کے گنتی میں نہیں آ رہے، اتنے بکریوں کا ریوڑ کے شمار نہیں کیا جاتا. اور رب نے فرمایا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کیا کہ میں نے ابراہیم کو ملائکہ سے کہا کہ میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا ہے. اب ملائکہ کیا کہتے ہیں؟ ملائکہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ دوستوں سے بناؤ گے جس کو اتنا مال ہی دیا ہے، وہ تو دوست آپ کا ہوگا ہی کہ جس کو مال اتنا آپ نے عطا فرمایا ہے. تو ملائکہ نے جب یہ بات کی نا تو اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا اگر ایسی بات ہے تو جا کر میرے خلیل کا امتحان ہی لے لو، میرے خلیل کا امتحان لے لو. اب ایک فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام چرواہ گاہ پر موجود ہیں، اور جانوروں کو چروانے کے ساتھ غلام بھی موجود ہیں. سارے اونٹ اتنے کے تعداد میں شمار نہیں، بکریاں اتنی کے تعداد میں شمار نہیں، گائے بھینسیں اتنی کی تعداد میں نہیں آ رہی. اللہ نے اتنا مال عطا فرمایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. ادھر سے ایک فرشتہ آتا ہے، آ کر ادھر ریوڑ کے پاس چھپ کر بیٹھ کر رب کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے. اور کیا پڑھتا ہے؟ کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 3-4 بار پڑھا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توجہ جاتی ہے، اور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اتنے پیارا اور میٹھے انداز میں میرے رب کا نام لینے والا کون ہے. ڈھونڈنا تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس فرشتے کو پا لیتے ہیں جو انسانی شکل میں تھا، اور اس سے کہتے ہیں تو ہے جو میرے رب کا اتنا میٹھا میٹھا نام لے رہا ہے. کہا میں ہوں. کہا ایک بار پھر سنا دوں میرے رب کا مجھے نام. کہا پہلے تو میں پڑھ رہا تھا اپنی مرضی سے، اب اگر آپ کہتے ہیں نا تو اس کے لیے مال لگے گا، مال دینا پڑے گا. کہا کیا چاہیے؟ کہ یہ جو بکریوں کا سارا ریوڑ ہے نا، یہ سارا ریوڑ مجھے دو گے تو ہی میں تجھے رب کا ذکر سناؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بس انی کا جو سارا آپ کا ہو مجھے میرے رب کا ذکر سناؤ. پھر وہ سنانا شروع کر دیتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پڑھتے پھر خاموش ہو جاتے ہیں. حضرت ابراہیم واجد میں آتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں اس فرشتے سے جو انسانی شکل میں تھا خاموش کیوں ہوگے؟ مجھے میرے رب کا نام سنا، اتنا میٹھے نام لے رہے ہو. وہ کہتا ہے بس جو آپ نے بکریوں کا ریوڑ دیا تھا اس کی قیمت پوری ہو گئی، اگر مزید سننا ہے تو یہ اونٹوں کا ریوڑ بھی دینا پڑے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی لے لو، مجھے میرے رب کا ذکر سناؤ، مجھے میرے رب کا نام سناؤ. پھر وہ سنانا شروع کرتا ہے، پھر وہ پڑھ رہا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پڑھتے پھر خاموش ہو جاتا ہے. پھر حضرت ابراہیم کہتے ہیں سناؤ میرے رب کا نام. کیوں نہیں سنا رہے؟ کہا یہ اونٹوں کی قیمت بھی پوری ادا ہو گئی. کہا اور کیا چاہیے؟ کہا یہ جو گائے بھینسیں ہیں یہ بھی دینے پڑیں گی. کہا یہ بھی لے لو. پھر وہ ذکر سناتا جاتا ہے، ذکر سناتے خاموش ہو جاتا ہے. میرے ابراہیم فرماتے ہیں خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ مجھے میرے رب کا نام سناؤ. کہا اب سب کچھ تو دے دیا ہے، اب کچھ دینے کو باقی ہے جو میں تمہیں تیرے رب کا نام ذکر سناؤں. کہا ہاں ایک بات ہے، ایک چیز ہے. کہا کیا؟ کہا یہ جو جتنے جانوروں کا ریوڑ ہے ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آپ کو کسی غلام کی ضرورت تو پڑے گی، کسی خادم کی ضرورت پڑے گی. مجھے اپنا خادم بنا لو، میں آپ کے اس مال کی دیکھ بھال کیا کروں گا، اس کے بدلے مجھے میرے رب کا ذکر سنایا کرو، اس کے بدلے مجھے میرے رب کا ذکر سنایا کرو. اباب ذی وقار کبھی کبھار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سی پہلو بھی دیکھ لیا کرو کہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی ہو کر رب کے نام پر اتنا کچھ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. آپ اور میں کیوں نہیں قربان کرتے ہو؟ اللہ کے نام پر جب دینا ہو تو پھر گھبرانے کی بات نہیں. میرے مصطفیٰ خود فرماتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں جو رب کی بارگاہ میں دیتا اس کا مال کبھی کم ہی نہیں ہوتا. قسم کھا کر فرمایا.
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے مہمان نواز تھے، اتنے مہمان نواز تھے کہ مہمان کے بغیر کبھی کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ ہماری حالت تو یہ کبھی گھر میں ہے جو پتہ نہیں چاہے گا کدوں آتے گئے تو ہم جانا ہی نہیں پتہ نہیں کدوں ہے، سارا دن سارے کو ہی رہنا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان کبھی بغیر مہمان کے آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک وقت آیا آپ ایک شخص کو لے کر آئے کھانے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے لے کر آئے، اور جب بیٹھایا نا سامنے دسترخوان بچھایا، کھانا لگ گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب کا نام لے کر کھانا شروع کرو۔ وہ کہتے ہیں میں تو تمہارے رب کو نہیں مانتا، میں تو بتوں کی پوجا کرنے والا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے تبلیغ کی، اس نے کہا میں چند لقموں کی خاطر اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جاہو جلال میں آپ نے فرمایا اگر تو میرے رب کا نام نہیں لیتا تو پھر میں بھی تجھے کھانا نہیں کھلاتا، جا دوڑ جا۔ اٹھ کے چلا گیا، ادھر جبرائیل آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اور آ کر کہتے ہیں اللہ کا سلام اور پیغام۔ رب فرماتا ہے اے میرے خلیل بتاؤ یہ جو شخص آپ کے پاس بیٹھا تھا کھانا کھانے کے لیے اس کی عمر کتنی ہوگی؟ کہنے لگے کہ اس کی عمر تقریباً 70 سے 80 سال ہوگی۔ کہا اللہ فرماتا ہے اے خلیل میں بھی تو 70-80 سال سے اسے رزق دے رہا ہوں، وہ میری نافرمانی کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی تو میں 70-80 سال سے اسے رزق دے رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم دوڑتے ہوئے گئے اور اسے بلا کر لائے اور اسے کہا آ جاؤ کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے کہا میں تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا۔ کہا نہ لینا۔ کہا اب کیا ہوا؟ پہلے تو آپ بڑے جاہ و جلال میں تھے، پہلے تو مجھے بھگا دیا، اب کیوں کھلا رہے ہو؟ کہا جس کے کہنے پر میں نے تجھے اٹھایا، جس کی وجہ سے میں نے تجھے اٹھایا تھا اسی کے حکم پر میں تجھے بلانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا کیوں کیسے؟ کہا اسی رب نے مجھے کہا ہے 70-80 سال سے تو میں اسے کھلا رہا ہوں، وہ میری نافرمانی کر رہا ہے، وہ قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے جو مجھے 70-80 سال سے میری نافرمانی کے بعد بھی دے رہا ہے وہ رب کتنا کریم ہوگا، پہلے مجھے اس رب کا کلمہ پڑھاؤ پھر میں کھانا کھانے کے لیے جاؤں گا۔ تو ایسے ایسے انداز ایسی ایسی سیرتیں اپنائیں۔ دعائے خالق کے کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔